قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طمع دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئے تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائیں۔ شاید اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت سے خاموش ہو بیٹھے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھے رہے تھے۔ پاس جا کر کہا، بھتیجا، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بلا کہا، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہارے غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لو تو سن لو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کرنے کو تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہے کہ تمہیں تمام قریش کا سردار بنا دے اور تمہارے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائے، اور اگر تمہاری غرض بادشاہت ہے تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اس کا کلام وہی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو، تو ہم تمہارے لیے کوئی طبیب تلاش کرے جو تمہارے علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان میں صرف قرآن کی ایک سورت سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا گیا اور اپنے قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر۔ میرے رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے باز آؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی عظیم شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارے خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دن انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہا کہ جان چھڑائے کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی ہیلہ کار گر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، متعلقین و اقرباء کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ایذائیں دی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت ہی دردناک طریقے سے شہید کی گئی۔ ان کی شہادت سب سے پہلے واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ آگے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب سلیمان عادل ترابی سیب کو سبسکرائب کریں۔